الحمدللہ آج 29 نومبر 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 56 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہی غزوہ احد کی کمنٹری چل رہی ہے، اسی کانٹیکسٹ میں اگلی آیت بھی ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، جب تم دور بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے کسی کو بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے پیچھے سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ لیڈر تھے، اور لیڈر ظاہر ہے کانفیڈنس لوز کر جائے گا تو پیچھے ٹیم کا کیا بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بھگ دڑ میں جو غزوہ احد کی فتح جو ہے وہ شکست میں جب بدل گئی، آپ کے قدم نہیں لڑکھڑائے، آپ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگے، بلکہ آپ اپنی جگہ پر رہے اور باقی لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ میرے ساتھ آؤ۔ لیکن صرف 12 لوگ تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی 700 کے لشکر میں سے صرف 12 لوگ۔ اب ظاہر ہے کہ موت جب سامنے آتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کے ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ آج بیٹھ کے بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب وہ صورتحال تھی اس وقت اپنی جان داؤ پہ لگانا اور عین میدان جنگ کے اندر اپنی لائف کا رسک لینا، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے، اور جن کا ایمان بہت کامل درجے کا ہو وہی اسی امتحان کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ سب لوگ ہی بیچ میں ایک طرح کے ایمان والے تھے، ظاہر ہے کہ ایمان کے بھی درجے ہیں۔ ہم سے بہرحال بہت بہتر ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ ہم جب کبھی ان کے ایمان میں آپس میں فرق کرتے ہیں تو ان کے اعتبار سے کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے نہیں۔ لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ کے کامل الایمان لوگ بھی موجود تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتا ہے، سہل ابن سعد الساعدی جو سابقون الاولون میں سے ہیں، بدری اصحاب میں سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ احد کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم لگا تو کون آپ کے زخموں کو دھوتا تھا اور کس نے آپ کی مرہم پٹی کی اس میدان جنگ میں۔ ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ تو کفار کا جو زور تھا وہ اسی بات پہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ آخری وقت تک جو لوگ رہے وہ انہی لوگوں نے ہی مرہم پٹی کرنی تھی میدان جنگ کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈھال میں پانی لے کر آئے، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کو الٹا کر کے برتن بنا لیا، اور سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ اس پانی کو لے کے نبی علیہ السلام کا وہ زخم دھوتی تھی، جو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کے یہ 4 دانت شہید ہو گئے نیچے والے۔ اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کا کپڑا جلایا اور اس کی راکھ اس خون کے اوپر رکھی زخم پہ، تو وہ پھر رک گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو انسان کی اپنی اولاد جو ہوتی ہے اس کو جس لیول کا غم ہو سکتا ہے نا، کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی بھی چونکہ نبی علیہ السلام کی اولاد کی جگہ تھے، آپ نے پرورش کی بھی تھی، سیدہ فاطمہ تو ویسی اولاد تھی، لہذا چند ایک اصحاب جو آخری وقت تک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اہل البیت تھے۔ اہل البیت کے علاوہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ بھگدڑ مچی تو اب کئی اصحاب جو بڑے یعنی دلیر تھے، سعد ابن معاذ، یعنی کتنی یہودیوں کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی ہوئی تھی زمانہ جاہلیت میں، وہ بھی پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے، تو انس ابن نضر ان کو روک رہے تھے، اور وہ اکیلے آگے جا کے کافروں کے لشکر میں گھس گئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں تو
احد کے میدان میں سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. اور کئی کافروں کو انہوں نے جہنم واصل کیا اور اینڈ پہ خود بھی شہید ہوئے. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان کے جسم پہ اتنے زخم لگے تھے کہ ان کی شناخت بھی نہیں ہو رہی تھی. اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے زخم گنے تو 80 سے زیادہ زخم ان کے پورے جسم پہ لگے ہوئے تھے، جس میں چہرہ بھی بگڑ چکا تھا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ فلانے دا موت وقت چہرہ بگڑ گیا. چہرہ بگڑنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ جنگوں کے اندر صحابہ کے مسلے ہوئے، ناک کان آنکھیں تک نکالی گئی ہیں. وہ تو آخرت کی زندگی کا تعلق ہے. دنیا میں کسی کا چہرہ بگڑ گیا، کسی کی لاش کے چیتھڑے اڑ گئے، اس سے یہ تو نہیں ہوا کہ وہ کوئی مطلب اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے. ضروری ہے اولیاء اللہ وہی ہوں جو پوری زندگی آپ کو تو درباروں میں بھیجتے رہیں اور آخری وقت میں جب بیمار ہوں تو آغا خان میں داخل ہوں، وہاں پہ مہنگا علاج کروائیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی چہرہ بڑا نورانی سیدھی لگتا ہے ستے انہیں. ظاہر ہے کوئی عام بندہ بھی آپ نے اس کو کبھی سوئی ہوئی حالت میں تو نہیں دیکھا ہوتا. مجھے بتائیں جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں چاہے علماء میں سے ہوں یا کوئی اور، ان کو آپ نے کبھی سوئی ہوئی حالت میں دیکھا ہے؟ یا جب وہ تازہ تازہ نہا کے نکلتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ تو اب کسی بندے کو بھی نہلائیں اور اس کو پیارے سا اس کو کنگھی شنگی کر دیں اور اس کا چہرہ صاف کریں تو وہ لگتا ہے کہ لگتا سی اینجی ستے ہیں تو اینجی لگنا ہے. اس میں کیا مطلب تعلق ہے؟ عجیب لوگ وہ اسی طرح، وہ جس کو بھی آپ دیکھیں اسی طرح ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، چہرہ نورانی تھا. ظاہر ہے وہ اب نلا دھلا کے آپ نے ان کو رکھا ہے تو وہ اس طرح ہی نظر آئیں گے. ہاں 1-1.5-2 ہفتہ پیارا رہنے دو باہر تے پھر پتہ لگ جائے گا کہ انہاں کو نورانی ہے. تو بس یہ صرف باتیں بنی ہیں. تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو ان کی بہن نے پہچانا، ان کے جسم میں ایک تل تھا اس کے ذریعے. بس وہ تل انہوں نے لوکیٹ کیا، ادروائز نہ چہرہ پہچانا جاتا تھا. 80 سے زیادہ زخم تھے اور وہ شہید ہوئے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص، جنہیں سعد ابن مالک کہا جاتا ہے، ان کو حضور علیہ السلام دعائیں دے رہے تھے کہ سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تو تیر چلا. اور مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سعد ابن مالک، جنہیں سعد ابن ابی وقاص بھی کہتے ہیں، ان کے سوا کسی اور شخص کے لیے نہیں حضور سے سنا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا طلحہ جو تھے وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر تیروں کو روک رہے تھے، ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا. حضرت ابو طلحہ جو انس ابن مالک کے والد تھے، والد نہیں کہنا چاہیے باپ تھے، کیونکہ انس ابن مالک کی ماں نے انس ابن مالک کے باپ کے مرنے کے بعد ان سے شادی کر لی تھی، ام سلیم نے. ام سلیم وہی صحابی ہیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے حضور کا پسینہ جمع کرتی تھی خوشبو کے طور پہ. تو ان کے جو خامن تھے ابو طلحہ، وہ بھی حضور کے ساتھ آخری وقت تک ڈٹے رہے اور تیر چلاتے رہے اور نبی علیہ السلام کی انہوں نے حفاظت کی. اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ظاہر ہے. تو یہ لوگ بھی موجود تھے کہ جو آخری وقت تک ڈٹے رہے. لیکن اسی میں ظاہر ہے مس ہینڈلنگ بھی ہوئی. صحیح بخاری میں ہی آتا ہے کہ اہل مصر میں سے ایک شخص مدینہ شریف آتا ہے حج کے موقع پر، مکہ یا مدینے میں، اور وہ کہتا ہے کہ جی تم میں جو کوئی بڑا شیخ ہے میری ملاقات ان سے کرواؤ اصحاب میں سے. تو لوگ ایک شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر کی طرف. تو وہ عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے کہ حضرت مجھے یہ بتائیے، یہ صحیح بخاری میں 2-3 جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے. سورہ آل عمران کی تفسیر میں بھی لے کے آئے ہیں امام بخاری، غزوہ احد والے چیپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں، حضرت عثمان غنی کے فضائل والے چیپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں. اس پہ میرا الگ سے ایک کلپ بھی ہے سیدنا عثمان سے متعلق 3 جھوٹ. تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا غزوہ احد کے دن حضرت عثمان جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا. اس نے کہا کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا. اور پھر پوچھا کہ جن اصحاب نے درخت کے نیچے رسول اللہ کی بیعت کی جس میں سورہ فتح نازل ہوئی،
اصحاب شجرہ جن کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی، تو حضرت عثمان جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں بھی شامل نہیں تھے، وہاں پر بھی موجود نہیں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے وہ محروم رہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں حضرت عثمان وہاں پہ بھی موجود نہیں تھے۔ بس یہ تین باتیں اس نے سنی تو اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ چونکہ وہ اہل مصر میں سے تھا اور اہل مصر حضرت عثمان کی پالیسیز کی وجہ سے نالاں تو تھے ہی، اب ان کو علمی دلیل بھی مل گئی ناراض ہونے کی۔ تو وہ جب پیٹ پھیر کے وہاں سے جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے اس کو کہا کہ رک جا، پہلے میرے کو پھکی تو لے جا، تو میرا بھی جواب سن لے نا۔ وہ عربی کے الفاظ ایسے ہی، اس کا مطلب یہ ہے یہ پھکی لے جا اور یہ جا کے مصر والوں کو دے دینا میری طرف سے، ان تینوں باتوں کے جواب میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ رہا مسئلہ اس بات کا جو تم نے پوچھا کہ احد کے دن حضرت عثمان بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے، تو قرآن حکیم میں اللہ نے ان کی یہ غلطی معاف کر دی ہے۔ اور پھر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو 152 میں آیا نا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ تمہیں معاف کر چکا، ایک یہ آگے چل کے پھر ایک اور آیت آئے گی اسی کانٹیکسٹ کے اندر، وہ آیت بھی انہوں نے تلاوت کی اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اب معاف کر دیا ہے لہٰذا اب تمہیں اس معاملے میں کوئی ہرزہ سرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہاں آیت نمبر ہے 155 وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ تعالی معاف کر چکا ہے انہیں۔ جتنے لوگ تھے، وہ صرف حضرت عثمان کو سنگل آؤٹ کرنا غلط ہے، اور لوگ بھی تھے۔ تو چونکہ یہ تو ہوگی معافی، پھر انہوں نے کہا تو نے بدر کے بارے میں پوچھا کہ بدر میں حضرت عثمان شامل نہیں تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی تھی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، وہ حضرت عثمان کے عقد میں تھیں اور وہ اس وقت سخت بیمار تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے حکم دیا کہ تم میدان جنگ میں نہ ہو، تم اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرو، تیمارداری کرو۔ اور پھر بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو باوجود اس کے کہ وہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے بدری اصحاب میں شمار کیا، حتیٰ کہ جب مال غنیمت بانٹنے کی باری آئی تو حضرت عثمان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا، حالانکہ وہ جنگ میں نہیں تھے، تاکہ یہ چیز انشور ہو جائے کہ وہ بدری اصحاب میں سے۔ ظاہر ہے صحابہ بدر کی تو ایک فضیلت ہے، تو حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اصحاب میں جو فضیلت ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب زیادہ فضیلت ہے اصحاب بدر کی، اس کے بعد اصحاب احد کی۔ تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو احد میں شامل ہوئے ہیں۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی حضور کی نسبت ہے الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے اس کے جواب میں کہا کہ بھئی وہ تو بدری اصحاب میں شامل ہیں۔ رہا تیسرا مسئلہ ہے جو تم نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اصحاب شجرہ میں وہ شامل نہیں تھے، تو واللہ اس دن عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا سفیر بنا کے اہل مکہ کی طرف بھیجا تھا، اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی افواہ مشہور ہو گئی تو حضور نے جو موت پہ بیعت لی تھی عثمان کے لیے تو لی تھی، وہ سب سے زیادہ معزز تھا اس دن، اور حضرت عثمان وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو حضور نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ پہ مارتے ہوئے کہا کہ میں اس کی بیعت بھی لیتا ہوں۔ اچھا آپ دیکھیں حضور نے ساتھ ساتھ وہ ایشوز سارے کل کیے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بعد میں تان کر سکتا تھا۔ اصحاب بدر میں شمار کیا تو مال غنیمت میں بھی حصہ دیا تاکہ وہم نکل جائے۔ یہاں پر بھی اصحاب شجرہ میں وہ شامل نہیں تھے، لیکن یہ چیز لوگ بھول گئے کہ اصحاب شجرہ کی جو بیعت موت پہ ہوئی تھی وہ حضرت عثمان کے قتل کے بدلے کے لیے ہوئی تھی۔ جس شخص کے قتل کے بدلے کے لیے بیعت لی جا رہی ہوتی ہے تو وہ تو سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے، کیونکہ بیعت اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ پھر بھی حضور نے کیا کہا کہ عثمان موجود نہیں ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے،
اور میں اس کی بیعت لیتا ہوں. تو حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کے ان کی بیعت لی. یہ تینوں فضائل حضرت عثمان کے بیان کر کے ان تینوں اعتراضات کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اس مصری شخص سے کہا کہ جانا اور اہل مصر کو یہ بھی ساتھ دے دینا، یعنی یہ پھکی ہوئی لہجہ جدا کوئی علمی آزما خراب ہوئے تو انہوں پھکی ہوئی دیں کہ اگر وہ حضرت عثمان کے اوپر کوئی تان کرے. بہرحال یہ یعنی ایک بڑا مشکل وقت تھا غزوہ احد کا. پھر بعد میں جب تھوڑے سے مسلمان سنبھلے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 80 کے قریب اصحاب تھے جو نبی اسلام کے ساتھ پہاڑی پہ چڑھ گئے، اور کافروں نے پھر نیچے سے آواز لگائی کہ ہاں بھی تم میں محمد موجود ہیں. تو نبی الاسلام نے فرمایا کسی نے جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے. پھر اس نے ابو سفیان نے دوسری آواز لگایا کہ تم میں ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر موجود ہیں. تو آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا. تو پھر اس نے تیسری آواز لگائی تم میں ابن خطاب یعنی حضرت عمر موجود ہیں. تو آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا. خیر اس کے بعد اس نے نازیبہ کلمات کچھ استعمال کیے رسول اللہ کے لیے. تو پھر حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، تو حضرت اس نے کہہ دیا کہ تم سارے مر کھپ گئے ہو. تو حضرت عمر اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ سکے. انہوں نے کہا کہ تمہارے جو مقتولین ہیں وہ جہنم میں اور ہمارے مقتولین جنت میں. اور پھر اس نے نعرہ لگایا، ابو سفیان نے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس نے کہا کہ آج تو حبل اعلیٰ ہوا ہے. تو حضور نے فرمایا اب اس کی بات کا جواب دو، چونکہ اس نے توحید کو چیلنج کیا ہے نا. تو تم کہو کہ اللہ اعلیٰ ہے، اللہ اعلیٰ. تو پھر اس نے کہا کہ آج جو ہے وہ عزا ہمارا پشت پناہ ہے، یعنی ان کا جو دیوی تھی. تو حضور نے فرمایا تم کہو کہ تمہارا کوئی مولا نہیں ہے اور اللہ ہمارا مولا ہے. یعنی توحید کے اوپر جب کلام ہوا تو نبی الاسلام نے کہا اس کا جواب دو. جب آپ کی اپنی ذات کے اوپر ہوا تو آپ نے اس سے صرف نظر کیا. بہرحال ایک یعنی اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے تو ایک تکلیف دہ چیز تھی حضور علیہ السلام کا زخم، اور پھر آپ کا شہادت کی افواہ مشہور ہو جانا جو ہم پچھلی دفعہ سن چکے. حتیٰ کہ پھر قرآن میں آیات نازل ہوئی کہ اگر نبی الاسلام فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو تم اپنے دل سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. تو یعنی نبی الاسلام نے تو دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، لیکن اللہ کا دین، توحید اور آپ کے عقائد تو قیامت تک کے لیے باقی رہنے ہیں. تو کیونکہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے. اسی دوران حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے، اور ان کے جسم پہ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں ایک چادر تھی. سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے. ایک چادر سر، وہی تہمت تھی جو اسی کو ان کی ایک کفن بنایا گیا. اور پاؤں ڈھانپتے تھے، سر ننگا ہوتا تھا. پھر حضور نے فرمایا کہ اس کا سر ڈھانپ دو چادر سے، اور پاؤں والی جگہ پہ ازخر ایک گھاس ہے جو مدینے میں پائی جاتی تھی، وہ ڈال کے تو ان کو دفنایا گیا. اور یہ اتنی تکلیف دہ چیز تھی صحابہ کے لیے کہ بعد میں جب رومن اور پرشین امپائر گری ہیں اور صحابہ نے یعنی خوشحالی کا دور دیکھا ہے، سپر پاور ہونا انجوائے کیا ہے، تو وہ ان چیزوں کو بھلاتے نہیں تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبد الرحمن بن عوف روزے کی حالت میں تھے. افطاری کا وقت قریب آیا تو ان کے لیے جب کھانا لا کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے غزوہ احد کو یاد کرنا شروع کر دیا. کتنی پرانی بات. اور کہا کہ اللہ کی قسم مصعب بن عمیر مجھ سے افضل تھا، لیکن احد کے موقع پہ جب ہم دفنا رہے تھے تو چادر بھی پوری نہیں تھی ہمارے پاس. وہ اسی قسم پرسی میں گیا، ہم اسے کفن بھی نہیں دے سکے، غربت کا ہمارا یہ عالم تھا. اور پھر کہا کہ حمزہ بن عبد المطلب وہ مجھ سے افضل تھے، لیکن وہ احد میں شہید ہو گئے. اور پھر کہنے لگے کہ ہم لوگ پیچھے بچ گئے ہیں، ہمیں تو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو آخرت میں ہمیں دینا ہے ہمیں دنیا میں نہ دے دیا ہو، کیونکہ وہ لوگ تو کامیاب دنیا سے چلے گئے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دولت کے خزانے کھول دیے.
اور پھر رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ تابعین کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کھانا بھی اس دن نہیں کھایا، افطاری یعنی سامنے رکھی ہوئی تھی، وہ کھانا بھی بھول گئے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کے بھی سیم اسی طرح کا واقعہ، ان کے سامنے ایک بھنی ہوئی بکری لا کے رکھی گئی، ان کا حضور تو پوری زندگی اس حالت میں رہے کہ آپ پہ فاقے تھے اور ہم لوگ یہ کھا رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں کھائے بغیر ہی وہاں سے اٹھ کے۔ اور پھر صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے ہمیں فرمایا تھا ان قریب دنیا کے خزانے تم پہ کھول دیے جائیں گے، مجھے یہ خطرہ نہیں تم میرے بعد بھوکے مرو، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا کے دہانے تم پر کھول دیے جائیں گے مال و دولت کے، اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کر کے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ۔ اور پھر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ کے گئے تھے آج دنیا کے خزانے ہم پر کھول چکے ہیں، محنتیں ان کی تھیں اور آج تم ان کا پھل کھا رہے ہو۔ تو وہ ہر وقت اس چیز کو انالائز کرتے تھے، کیونکہ احد کے شہداء پہ تو وہ خطبہ ہے بخاری اور مسلم کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے شہداء پہ دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی 8 سال کے بعد، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تھا، اور آپ نے اپنا ممبر جو ہے نا وہ وہاں پہ لگوایا، قبرستان کے اندر ممبر لگوایا، یعنی چونکہ آپ کا الوداعی خطاب تھا تو آپ نے یعنی بڑی، اب یہ حجۃ الوداع کے بھی بعد کا واقعہ ہے، یعنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ میں نے آخری دفعہ حضور کی زیارت کی تھی ممبر پہ، اس کے بعد آپ فوت ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارا پیش رو ہوں، ان قریب تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، مجھے اپنے بعد تم سے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم بھوکے مرنے لگو یا تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ، یعنی مجھے کانفیڈنس ہے کہ میں نے جتنی تمہاری تربیت کی ہے نا اب تم توحید نہیں چھوڑو گے، البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد ہو گے۔ تو یہی ہوا، آپ دیکھ لیں جنگ جمل صفین نہروان جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک واضح چیز موجود ہے اس حوالے سے۔ باقی اس حدیث کا یہ جو جز ہے نا، مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں ہے، اور یہ صحابہ کی ایک خصوصیت کو عمومی خصوصیت کے طور پہ لوگ پیش کرتے ہیں اور پورا شرک کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے۔ اس پہ کچھ عرصہ پہلے میری ڈیٹیل ویڈیو 1 گھنٹے کی آ چکی ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، تو میں نے بتایا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، آج وہ ٹاپک نہیں ہے۔ بہرحال ایک جز اس کا بڑا اہم ہے کہ حضور نے احد کے قبرستان میں کیوں یہ خطبہ دیا تھا، اس کی کئی ایک وجوہات تھی۔ نمبر 1، احد کے قبرستان میں وہ لوگ دفن تھے جنہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا تھا، اسلام کی قربانیوں کا وقت دیکھا تھا، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے مستقبل میں مسلمانوں نے سپر پاور بننا تھا۔ تو حضور اپنے ان جانثار ساتھیوں کی قربانی کو نہیں بھولے۔ نمبر 2، احد کے میدان میں اگرچہ رسول اللہ موجود تھے پھر بھی نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب اللہ نے فتح کو شکست میں بدل دیا تھا، دنیا کی محبت کی وجہ سے جو مال غنیمت سمیٹنا شروع ہو گئے۔ تو اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ دنیا کی سے آپ نے بے رغبتی اختیار کرنی ہے۔ اور نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے جو اللہ نے آپ کو غیبی خبر دی تھی کہ آپ کے بعد یہ ہوگا، آپ اپنی امت کو متنبع کرنا چاہتے تھے کہ میرا کام یہ ہے، میں اس لیول تک بھی تمہیں سمجھا کے چلا جاؤں کہ تم یہ کام نہ کرنا۔ امت نے تو خیر پھر بھی کیا، ظاہر ہے کہ امت میں تو یہ خرابیاں آنی تھی، ظاہر آخرت کا دن بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے، لیکن حضور نے اپنا فرض ادا کیا، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، تو آپ یہی کہہ سکتے تھے نا، اب یہ امت نے نماز پڑھنی ہے نا، امت کے حصے کی نمازیں تو حضور نے نہیں پڑھنی نا، وہ تو امت نے خود ہی پڑھنی ہے، تو آپ تو صرف متنبع کر سکتے ہیں، وعید سنا سکتے ہیں، آپ کا سٹیٹس بھی یہ ہے، انذار کرنے والے ہیں آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے میدان کے اندر یہ خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں، میں آگے آگے جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے بعد پھر کیا کرتے ہو۔ بس پھر جو کچھ بعد میں ہوا اور آج تک امت کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بار دنیا کی محبت اس امت کا ایک فتنہ ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو غزوہ احد کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ تھی مسلمانوں کی۔ اچھا، لوگ بعد میں قادسیہ اور یرموک کو تو یاد کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑی جنگیں تھی،
رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ یرموک تھی 636 عیسوی کے اندر. آج چل رہی ہے 2020 عیسوی. اور اسی سال اینڈ میں نومبر دسمبر کے مہینے میں جنگ قادسیہ ہوئی تھی جو پرشین امپائر کے خلاف تھی. تو دونوں سپر پاورز ان جنگوں میں گر گئیں. لیکن مزے کی بات آپ دیکھیں, لوگ ان جنگوں کو تو یاد کرتے ہیں لیکن اس چیز کو کیوں بھلا دیتے ہیں کہ ان جنگوں تک پہنچنے کے لیے جو ایفرٹس تھی وہ تو بدر و احد کے اندر ہوئی ہے نا. اگر بدر, احد, خندق اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ اور غزوہ حنین نہ ہوئے ہوتے تو مسلمانوں کی امپائر کبھی بھی عرب کی سرزمین سے باہر نہیں نکل سکتی تھی. انہی جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں کی دھاک عرب کے لوگوں پہ بیٹھی اور وہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہوئے اور پھر بعد میں انہوں نے وقت کی سپر پاورز کو الٹا. لہذا قادسیہ اور یرموک تو لوگوں کو نظر آتی ہیں لیکن اصل میں بنیادیں جو ہیں اس کی وہ بدر و احد ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت, یعنی آپ کو تو ظاہر پتا تھا کہ آپ کی امت نے کہاں تک اس دعوت کو لے کے جانا ہے, تو آپ ہر چیز کھول کھول کر بیان کر کے جا رہے تھے کہ بعد میں جب فزیکلی دنیا کی دولت تمہیں ملے گی تو کہیں تم اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا. اور پھر کئی لوگ پھر مبتلا بھی ہو گئے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. آج آپ بیٹھ کے جو ہے وہ لاکھ کہہ سکتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, ٹھیک ہے جی, میں اس سے کہنا رفع دین پھر بھی نہیں سی تو کرنا, تو جنم بھی لے لینا اس زمانے سے. ظاہر ہے جی معاشرے سے ٹکرانا بڑا مشکل کام ہے, بات کرنا آسان ہے نا. تو اس پہ ایک میرا کلپ بھی ہے, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, جس میں نے وہ صحیح مسلم کی حدیث بیان کی تھی. آپ صحیح مسلم میں جا کے نا غزوہ خندق والا چیپٹر کھول لیں تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. حذیفہ ابن یمان رازدار رسول جو حضور علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں سے بھی تھے, ان کے سامنے چند تابعین نے کہا کہ حضرت کتنے آپ خوش نصیب ہیں, حضور کا آپ نے دور پایا ہے, کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو جس طرح آپ نے حضور کے ساتھ جنگیں کی, آپ کے ساتھ مل کے آپ نے دین کا کام کیا, ہم بھی کرتے. تو حضرت حذیفہ نے کہا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, اس طرح کے دعوے نہ کرو, آج یہ بات کرنا آسان ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں انہوں نے کہا میں تمہیں ایک واقعہ صرف سناتا ہوں کہ غزوہ خندق کے موقع پہ سخت سردیوں کی رات تھی, تو حضور علیہ السلام نے ندا دی اصحاب میں کہ کون ہے جو جا کے کافروں کی جاسوسی کرے ایک سخت رات کے اندر اور جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس حاصل کر لے. اللہ اکبر, ہاں سبحان اللہ. اوتے کو نکلوتا. دوسری دفعہ آپ نے اناؤنسمنٹ کی, کوئی نہیں کھڑا ہوا. تیسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی, کوئی نہیں کھڑا ہوا. سب یہی کہتے خود ہی حضور کسی کی ڈیوٹی لگا دیں, اتنی سخت سردیاں, اور پھر کافروں کے تیروں کا اندیشہ بھی تھا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی نماز عصر اور مغرب قضا ہو گئی تھی اسی میں, عشاء کے وقت میں جا کے آپ نے نمازیں پڑھی کیونکہ وہ سامنے سے تیر آتے تھے. تو ظاہر ہے جو رات کو اگر یہاں سے کوئی جاسوسی کے لیے جاتا تو وہاں بھی تو ان کے ایجنٹ کھڑے ہوئے تھے. تو 3 دفعہ آپ نے اناؤنسمنٹ کی, چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا حذیفہ. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا لو جی اب میں مارا گیا, میری ڈیوٹی لگ گئی. اچھا یہ ان کی سچائی تھی, انہوں نے بتا دیا. یہاں تو لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں نا جی, میں تو آج تک جناب میں تو گل منہ تے کرنا, آج تک کسی بندے نو سنیا جو جھوٹے تے جھوٹے نو بھی وہ کہے کہ میں پیچھے گل کرنا, تکیہ کلام ہے کر دے رہا, میں تو منہ تے گل سیدھی کری دی جی. اچھا تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حضور نے جب بلایا تو مجھے کہا جاؤ. ان کا میں تو پھر اب انکار تو نہیں کر سکتا تھا, تو حکم آ گیا. پہلے تو ایک آپشن بھی تھا بچنے کا. کہتے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور میں دل میں سوچ رہا تھا کتنی ٹھنڈ بار, اور اس حالت میں میں جاؤں گا. کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں اپنی جگہ سے اٹھا مجھے یوں لگا مجھے کسی نے نا کوئی کمبل اڑا دیا ہے نہ نظر آنے والا, اور میں ایک گرم حمام میں داخل ہو گیا ہوں. یہ معجزہ ظاہر ہوا. اور کہتے ہیں میں سخت سردیوں کی رات میں اسی طریقے سے باہر چلا گیا, جا کے میں نے جاسوسی کی. اور کہتے ہیں کہ ایک لمحہ آیا کہ ابو سفیان میرے ایک تیر کے نشانے پہ تھا, تو میں نے کوشش کی کہ میں اس کو ادھر ہی مار دوں,
لیکن مجھے حضور کی بات یاد آئی، آپ نے بھیجتے وقت کہا تھا کہ دیکھنا کسی پہ تیر نہیں چلانا، کو نواں ماز نہ کھول کے آ جائیں، ایک کام نہ کریں. تو کہتے ہیں پھر میں رکو گیا، ابھی حضور نے منع کیا. ظاہر ہے پھر رات کو جنگ چھڑ جاتی، پھر ایک نیا. ظاہر ہے یہ دیکھیں ڈسپلن تو نہیں لوز کرنا نا، جو لیڈر ہے اس کے اس مشورے کو لے کے چلنا ہوتا ہے جس طرح وہ کہتا ہے. کہتے ہیں میں خیر واپس آیا، کہتے ہیں جیسے میں حضور کی مجلس میں داخل ہوا تو یہ تھرو آؤٹ ایک نہ نظر آنے والا ایک گرمائش والا کمبل جو نظر نہیں آ رہا تھا، جس سے مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی. جیسے ہی میں اپنا وہ کام پورا کر کے حضور کو آ کے پوری مخبری کی کہ یہ اس وقت وہ تیر کمان رات کو بیٹھ کے تیز کر رہے ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے یہ ہیں، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. تو جیسے ہی میں فارغ ہوا تو مجھے پھر ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی. تو حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر مجھے اڑا دی. تو یہ وہ پوری حدیث ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. تو یہ کہنا آسان ہے میرے بھائی، بڑا مشکل ہے. یہ غزوہ احد میں بھی یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضور کے ہوتے ہوئے جنم لیا تھا، لیکن دیکھ لیں 700 میں سے صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے. اور جب بھگدڑ مچی اس وقت تو 80 بھی نہیں تھے، 12 تھے. خیر بعد میں پھر ہمت دکھائی، صحیح بخاری میں آتا ہے، قرآن میں بھی آگے چل کے اس کا اشارتاً ذکر آئے گا. ابو سفیان نے کہا کہ بھی آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، ہم تو جاتے ہیں واپس. خالد بن ولید نے کہا نہیں، ان کا کام ختم کر کے ہی جاؤ. اس نے کہا نہیں، ضرورت کوئی نہیں ہے. اللہ نے روب ڈال دیا نا. پھر حضور علیہ السلام نے 80 کے قریب اصحاب، جن میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی اور صحابہ بھی موجود تھے، ان کا لشکر کافروں کے پیچھے روانہ کیا. یہ بھی خطرہ تھا کہ یہ یہاں سے چلے جائیں پھر آدھے راستے سے واپس آ جائیں، پھر اٹیک کر دیں. پیچھے بھیجنے کا تھا کہ ان پہ ڈیٹرنس بھی رہے، اور وہی ڈیٹرنس رہی. اور نبی علیہ السلام کی اس آواز کے اوپر لبیک کہا انہوں نے. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر جو تھے نا، ان کی خالہ رکھتی تھی نا سیدہ عائشہ. تو حضرت عائشہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ہمت بنانے کے لیے کہا کرتی تھیں کہ تمہارے دونوں باپ جو تھے نا حضور کی اس آواز کے اوپر لبیک کہنے والے تھے. دونوں باپ کون؟ پھر انہوں نے نام بھی بتایا کہ حضرت زبیر اور حضرت ابو بکر، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر کے جو والد تھے وہ زبیر تھے، اور نانا جو تھے وہ ابو بکر تھے. حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسما بنت ابی بکر کے بیٹے تھے نا عبداللہ ابن زبیر. تو یعنی کامل الایمان مومن بھی تھے اپنی جگہ. بہرحال حضور علیہ السلام کو اس میں جو ہے وہ بعد میں آگے چل کے آیات بھی آ جائیں گی کہ آپ نے اب بھی ان کے ساتھ صرف نظر کرنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھنا. اللہ نے ان کو معاف کیا ہے، اور یہ آپ کی نرمی ہے کہ یہ آپ کے گر جمع ہے. ٹھیک ہے، وہ آیات بھی آگے چل کے آ جائیں گی. تو یہ میں نے ساری تمہید اس لیے باندھی تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے. اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، جب تم دور بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے، جبکہ رسول اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہے تھے پیچھے سے. فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم، پس اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ تم غمگین نہ ہو اس بات پر جو تم سے جاتی رہی، اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچی. اسی آیت کے تحت وہ شعر کہا گیا نا، مشکلیں پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں. غم پر غم اللہ نے ڈالا. شکست کا غم تھا نا، اس غم کو بھلانے کے لیے اس سے بڑا غم ان پہ ڈال دیا کہ حضور کی قتل کی افواہ مشہور ہو گئی. تو صحابہ تو اور غمگین ہو گئے، پھر ان کو اپنے زخم بھی بھول گئے، اپنے مرے ہوئے رشتہ دار بھی بھول گئے کہ حضور فوت ہو گئے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے کیا تاکہ غم پر غم ڈلے اور تمہارے لیے مشکلیں سہنا آسان ہو جائے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالی خبردار ہے، جانتا ہے جو کچھ تم